کلام الہی سنیے، مالک ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کیا بیان فرماتا ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ان کے سامنے ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اور پکار کر کیا کہا؟ بے شک مجھے شیطان نے تھکاوٹ اور تکلیف کے ساتھ چھوا ہے۔ طویل عرصہ اللہ کے یہ پیارے بندے بیماری میں مبتلا رہے، اپنے پرائے قریبی دور کے سب چھوڑ کے سوائے 2 بندوں کے، شدید بیماری میں، بعض روایات میں 13 سال، بعد میں 15 سال، بعد میں 18 سال تک کا ذکر آیا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ تکلیف میں رہا، لیکن زبان سے شکایت، شکوہ، ہمیں تو تھوڑی سی مر گیا جی، ٹوٹ گیا جی، بیڑا ہی غرق ہو گیا، تباہی ہو گیا، پتہ نہیں کیڑا گناہ آگے آ گیا، فوراً زبان پہ شکوے شکایتیں۔ جس اللہ نے اتنی لمبی زندگی دی ہے اور اس کے اندر سکون والی اور شفا والی آپ کو حیات عطا فرمائی ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف پہ صبر کیجئے، اس صبر پہ بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہاں ادب دیکھیے ایوب علیہ السلام کا، شدت تکلیف کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ انی مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے چھوا ہے، مس کیا ہے، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے چھوا ہے۔ ادب اللہ کا کتنا سکھا رہے ہیں، تکلیف کی نسبت کس کی طرف جوڑ رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ ہاں جی شیطان کیا ہوتا ہے، جن کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ہماری آزمائش کے لیے دی ہے، لیکن اصول یاد رہے گا، جن شیطان جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو کسی بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، جس کے لیے آزمائش لکھی ہوگی اس پہ وہ نازل ہوگی، تو وہ اللہ کا حکم ہوگا تو اثر ہوگا۔ اللہ کا حکم نہیں ہے تو زہر والا پیالہ بھی انسان پی جائے تو وہ نقصان اور فائدہ جو ہے رب کے حکم کے اندر چھپا ہوا ہے، چیزوں کے اندر نہیں۔ قرآن شفا ہے، یقین کے ساتھ کلام الہی سے جڑیے۔ قرآن کا دم کروانا، پیچیدہ بیماریاں ہوں، پرانی بیماریاں ہوں، اس میں بہت مفید ہے۔ کسی قسم کا کوئی مرض ہو، یقین کے ساتھ کلام الہی کو پڑھیے۔ کیوں؟ بعض اوقات ان بیماریوں کے اسباب میں سے ایک سبب شیطان ہوتا ہے، وہ کینسر کی بیماری ہو، وہ جسم کے اعضاء کا شل ہو جانا ہو۔ بعض دفعہ کومے میں پڑا ہوا انسان کلام الہی سن کر اس کے کان کے قریب دم لگایا گیا، دم کیا گیا، کسی نے آ کر بٹھایا، اٹھ گیا، اللہ نے شفا دے دی، ڈاکٹری تعلیم کے مطابق وہ کومے میں گیا ہوا ہے۔ تو شیطان اس طرح انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اثر کرتا ہے۔ یہ آزمائش کے طور پہ ہمارے لیے اس کو قوت دی گئی ہے۔ اس کی قوت ہم پہ اثر کب کرے گی؟ جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ جادو، نہ جن، نہ شیطان، کسی کے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں ہے۔ ساری قوتوں کا مالک اللہ مالک ہے۔ اسی طرح بانجھ پن کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، عورت بانجھ ہو گئی تو بانجھ پن کی بیماریاں، بعض دفعہ دل کی بیماریاں، جسم کی مختلف بیماریاں، ان کا سبب، ان کے پیچھے حرکت شیطان کی ہوتی ہے۔ تو کلام الہی کے ساتھ جب ان کا علاج کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے اللہ مالک شفا عطا فرماتا ہے۔ انہی امراض میں سے ایک مرض حیض کا مرض ہے۔ عورت کو جب ماہواری آتی ہے، پیریڈ آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو دوران خون حیض میں ایک بیماری لگ جاتی ہے کہ عورت کے حیض کی عادت مثال کے طور پہ 7 دن ہے۔ بعض دفعہ تو وہ حیض کو خرابی میں ایسے مبتلا کرتا ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، حیض ہی نہیں آتا، مینسز نہیں آتے۔ اور بعض دفعہ وہ جب خون آتا ہے تو رکتا نہیں ہے، عادت 3 دن یا 7 دن کی ہے اور 10 دن گزر جاتے ہیں اور خون نہیں رکتا۔ اس کے پیچھے بھی شیطانی اثر ہوتا ہے۔ دلیل اس کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 282۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بیماری کے بارے میں سوال ہوا، 2 مرتبہ یہ سوال ہوا۔ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے جس سے یہ خون نکل رہا ہے، یہ ایک رگ ہے جس کی وجہ سے خون بہتا ہے۔ اور دوسری بار سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ مجھے سخت استحاضہ آتا ہے
تو آپ نے فرمایا انما ہی رقضۃ من رقضات الشیطان، یہ شیطان کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے، اس کے چوکوں میں سے، چبھونے میں سے ایک چبھونا ہے، یہ شیطان کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے بعض دفعہ کہ حیض کے خون کو روک کر وقفہ طویل کر دیتا ہے، اور کچھ وقفہ روکنے کے بعد، کچھ دن روکنے کے بعد پھر اس کو جاری کر دیتا ہے، تاکہ عورت ایک لمبے وقت تک نماز سے بھی دور رہے، قرآن کی تلاوت سے بھی دور رہے، اللہ کے ذکر سے بھی دور رہے، غافل رہے۔ اور جتنا انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا اتنا شیطان کا اثر بڑھتا جائے گا۔ جتنا یہ اللہ کی یاد میں لگے گا، جتنا قرآن سے جڑے گا، جتنا قرآن کی آیات کو پڑھے گا بنیت شفا، قرآن پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، بہت اچھا ہے۔ اور جب آپ دم کریں، دم سنیں، اس وقت نیت کریں کہ میں اللہ کے اس کلام کے ذریعے شفا پا رہا ہوں، اللہ کا یہ کلام میری بیماریوں کو زائل کر رہا ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ شیطان رحم کے اندر اس جگہ کو زخمی کر دیتا ہے، اور عورت حیض کے خون اور غیر حیض کے خون میں تمیز نہیں کر پاتی اور احتیاطاً نماز سے رک جاتی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ اعضاء کو شل کر دیتا ہے، آدمی کی بازو نہیں حرکت کر رہی، اس کی ٹانگ نہیں حرکت کر رہی، اس کے بعد حصے شل کر دیتا ہے۔ میں شیخ مطاعن کے پاس بیٹھا ہوا، جیزان کے اندر بہت بڑے سعودی عالم ہیں جو دم کرتے ہیں، تو ایک شخص اپنی بیوی کو لے کر آیا اور کہا شیخ یہ سنتی نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا، بہری ہو گئی ہے۔ تو شیخ نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے دم کر کے اس کے کان میں پھونک مار دی۔ وہاں شیطان بیٹھا ہوا تھا جس نے اس حصے کی حرکت کو روکا ہوا تھا، اور پھر اسی خاوند نے اس سے بات کی اور اس نے وہ سنی اور جواب دیا، اور سب جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب نے اللہ اکبر کہا اور اللہ نے اس کو فوراً شفا دے دی۔ تو شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے بعد حصوں کو شل کر دیتا ہے، جس سے وہ حرکت ہونا ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ حرکت رک جاتی ہے تو اس کے ساتھ مزید بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، اور ان میں جسم کے اوپر غم اور ہم چھا جاتا ہے۔ غم اور ہم یہ شیطان کا مدخل ہے، یہاں سے شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے، بعض دفعہ دائمی سر درد ہوتا ہے، اور جب اس سن شدہ حصے پہ دم کیا جائے، کسی کا ہاتھ سن ہو گیا، کسی کا پاؤں سن ہو گیا، شل ہو گیا، تو اس پہ دم کیا جائے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو شل تھا، قرآن پڑھنے سے حرکت کیوں ہوئی؟ جو اندر شیطان بیٹھا ہے، جب قرآن پڑھا گیا اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، جب وہ جگہ چھوڑ دی گئی تو اس عضو کے اندر اپنے آپ حرکت آنا شروع ہو گئی۔ اور اگر دم نہ کیا جائے، وہ مسلسل اس جگہ کو پکڑے رکھے، تو وہ انسان اسی بیماری کا شکار رہتا ہے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور یہ حدیث ابی داؤد میں 3891، دم کرنے والا تکلیف کی جگہ پہ ہاتھ رکھے اور 3 دفعہ کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ساتھ ہر اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور ڈرتا ہوں۔ تکلیف ہو دم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا یہ دم، تو بڑے سے بڑا درد ہو، تکلیف ہو، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ شیطان کی طرف سے جو بیماری ہے انسان کے اوپر، جس میں وہ شیطان اور جن سبب بنتا ہے، وسوسہ اندازی، دل کے اندر مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، وسوسے نہیں ختم ہوتے۔ آپ نے اکثر یہ سوال سنا ہوگا، جی مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں، خاص طور پہ نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا مرض ہے کہ کبھی اس کا سبب بھی جن ہوتا ہے، کیونکہ وسوسے کے ذریعے جن بندے اور خالق کے درمیان جو تعلق ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو منقطع کرتا ہے۔ اس وسوسے کا آغاز بعض دفعہ وضو سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کئی لوگ وہ جی مجھے وسوسہ ہوتا ہے، میں وضو کرتا ہوں اور آخر پہ یہ آتا ہے کہ نہیں میں نے تو شاید ہاتھ نہیں دھوئے تھے، اوہو کلی میری رہ گئی تھی، نہیں بازویں نہیں دھوئی تھی۔ وہ بیچارہ 3 4 5 دفعہ نماز نکل جاتی ہے اور وہ وضو کی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، تو وہ مریض ہے، اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور ایک وسوسہ جو فکری حد تک ہوتا ہے، سوچ کی حد تک ہوتا ہے، اس کا علاج ذکر الہی ہے۔ ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے، بلکہ جو وسوسہ آ رہا ہے اس کے الٹ کیجئے۔ آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا، اب شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ نہیں تیرا پیر رہ گیا تھا، تیرا ہاتھ
تو جو وہ وسوسہ آ رہا ہے اس کے خلاف کیجئے، اس کے الٹ کیجئے، اور شیطان کی اس سوچ کی طرف توجہ نہ کیجئے، اور اللہ مالک کی پناہ میں آئیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر وسوسے آتے ہیں یہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنی بائیں طرف ہلکی طرح دھتکار دے 3 دفعہ، ایسے کر دیں تو وہ شیطان کے شر سے اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یا اس کے علاوہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس کو 7 دفعہ پڑھ کے اسی طرح دھتکار دیں تو وہ شیطان جو آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ دعا پڑھتے ہی اللہ کی رحمت سے وہ مردود دور ہو جائے گا۔ ایک وسوسہ احساس کے طور پہ ہوتا ہے جسے نفسیاتی علوم کے ماہر علماء سخت قسم کا وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ وسوسہ فکری وسوسے سے بھی زیادہ شدید ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جسم میں مختلف قسم کی تکالیف پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو علاج آپ نے پہلے وسوسے پہ کیا اس کے لیے بھی وہی کریں، اور ظاہری طور پہ بھی اضافہ کریں علاج میں۔ وہ کیا کہ یہ انسان کو ڈیڈ کرنے کے لیے شیطان اس پہ اثر کرتا ہے، تو آپ اس کے خلاف چلیں، اپنی زندگی میں زیادہ حرکت لائیں، سستی کو دور پھینک دیں۔ آپ کے اوپر سمجھتے ہیں آپ کے میرے اوپر سستی کا غلبہ ہو رہا ہے، شیطان میرے اوپر حاوی ہونا چاہ رہا ہے، آپ جتنے مرضی سستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ اکبر من کل شیء، یہ جملہ زبان سے بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر من کل شیء اور کھڑے ہو جائیں بستر سے، شیطان کی کئی گھنٹے کی پلاننگ جو ہے وہ ایک اس جملے سے ختم ہو جائے گی، اور اپنے اندر آپ قوت پاؤ گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کے ثواب کو لکھنے کے لیے فرشتے دوڑتے ہیں۔ یہ اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کر دیں، آپ 5-10 دفعہ پڑھو گے تو آپ کے اوپر وہ سستی کا جو شیطانی اثر ہو رہا تھا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے گا۔ لوگوں سے میل ملاقات کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے ملیں، ٹھنڈے پانی سے نہائیں، ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی اللہ کی رحمت سے ایک شفا کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی تقدیر جو قضا قدر میرے مولا نے لکھی ہے اس پہ راضی ہو جائیں۔ آپ کے لیے نقصان کی خبر آئی ہے کو الحمدللہ، اچھی خبر آئی ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میری بیٹی پیدا ہوئی اور وہ ڈاؤن سنڈروم تھی، میں گھر میں ہوں، بیگم ہاسپٹل میں تھی، مجھے فون آیا ہاسپٹل سے اور وہ بڑی ڈرتے ڈرتے مجھے خبر دینے لگی ہیلے بہانے سے کہ نہیں آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا مجھے سیدھی طرح بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے دیکھا بھی بندہ سننے کے حوصلے میں ہے، تو کہا اللہ کی شان آپ کی بیٹی ڈاؤن سنڈروم ہے۔ تو میری زبان سے پہلا جملہ جو نکلا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، میں انتہائی گناہگار آدمی ہوں لیکن اللہ کی توفیق سے میری زبان سے جو پہلا جملہ یہ سنتے نکلا وہ یہ تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مولا کی مرضی، میرے مولا کی دین ہے، میں اپنے رب پہ راضی، اسلام پہ راضی، مصطفیٰ کی رسالت پہ راضی۔ اللہ کی رحمت سے اس بچی کو باقی بچیوں کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ 80% ٹھیک ہو گئی ہے، 20% اور بیماری رہتی ہے۔ کس لیے؟ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ یہ کیوں ہوا جی؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا جی؟ میرا کیا قصور تھا جی؟ میرے اوپر یہ مصیبت کیوں پڑی جی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لوگ کفر تک پہنچ جاتے ہیں مصیبتوں کے اندر۔ اللہ نے ساڈا ہی گھر لبا سی، ہجے ماں مری، مہینے پیچھو پیو مر گیا، تو 15 دن کے بعد دادی اماں فوت ہوگی، فرشتے نے کوئی اور گھر نظر نہیں آتا، انہوں نے ڈیرے ساڑھے پاس ہی لا۔ یہ وہ کفریہ جملے ہیں۔ آپ کے ان جملوں سے جو رب نے لکھا ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اندر ایمان کی حلاوت ختم ہوتی جائے گی۔ ہاں، تقدیر کو جو چیز بدل دیتی ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ کیا ہے؟ یہ دعا۔ لیکن یہ دعا سیلفی کے لیے نہ ہو۔ آج کل تو دعائیں سیلفی کے لیے بھی ہوتی ہیں نا، ہم نے تو ایسے منظر بھی دیکھے ہیں کہ کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہے، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں اور وہ جنازے کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا کے نا دیکھ ادھر رہے ہیں، میت ادھر پڑی ہے، سیلفی لے لا، ٹھیک کام ہو گیا میرا۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں تک ہم مذاق کریں گے؟ اور یاد کیجئے خاص طور پہ عبادات کے اندر، خاص طور پہ عبادت کے ماجرے میں یہ تصویریں موبائل کی، یہ سیلفیز، یہ آپ کو شرک اصغر کے سمندر میں گرا دیں گی۔ کیوں؟ آپ تب آپ مثال دیتا ہوں، حج کا موسم ہے تو حج کی مثال دیتا ہوں۔
ایک بندہ جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہی سیلفی لیتا ہے حرم کے اندر اور فیس بک پہ لگا دیتا ہے، پھر حرم کے اندر داخل ہوتے پیر اندر رکھتا ہے حرم کا اور سیلفی لیتا ہے، ادھر کو حرم کو رکھ کے سیلفی لے رہا ہے، وہ پورے حج پہ سیلفی لیتا جا رہا ہے، اینڈ پہ اس کو ایلفی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا۔